ایک ہے توحید، توحید کو اختیار کرنا، اور ایک ہے شرک سے برات۔ اگر یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں تو اللہ ان دونوں کی قدر کرے گا۔ آپ نے نماز پڑھی اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ کا یہ عمل توحید ہے، یہ نماز قابل قبول ہے۔ دوسرا، آپ کے دل کی دو کیفیتوں اگر وہ موجود ہیں دیکھی جائیں گی کہ آپ کے دل میں توحید کی تڑپ ہے، توحید کی محبت ہے، تو نماز قبول ہو گئی، اور ساتھ ساتھ جو توحید کی محبت ہے وہ بھی نوٹ ہو گئی۔ بندے نے نماز پڑھی میرے لیے، اس کا اجر، اور بندے کا دل محبت توحید سے لبریز ہے، یہ بھی لکھو۔ اسے بھی تولا جائے گا قیامت کے دن۔ اور بندے کے دل میں شرک سے نفرت ہے شدت کی، یہ بھی لکھو، اسے بھی تولا جائے گا۔ یہ جو اظہار برات ہے یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جس کا قیامت کے دن وزن ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ہر عمل کے تعلق سے یہ دو نقطے ساتھ ساتھ ذہن میں رہیں۔ دیکھیں بعض مقامات پر ان اجر کا ذکر ہے 10 گنا، 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو بڑھا بھی دے۔ یہ 700 گنا کس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کس کے لیے اور بڑھا دیتا ہے؟ وہاں کو اجر کی کمی تو نہیں۔ یہ وہ امور ہیں جو جانبی امور، جو اجر کے اضافے کا سبب بنتے۔ بندے نے عمل کیا سنت کی اتباع کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ، یہ عمل مقبول ہو گیا، اور ساتھ ساتھ بندے کے دل میں توحید کی تڑپ اور محبت ایک بڑی طلب ہے۔ یہ جو توحید کی شدت محبت یہ بھی شمار ہو، اور ساتھ ساتھ بندے کے دل میں شرک کی نفرت، مذمت اور شرک کا انکار، برات، یہ بھی لکھو۔ تو قیامت کے دن آپ کا نماز پڑھنا وزن ہوگا اس کا، اور ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں اضافی جس کو ساتھ تولا جائے گا۔ پھر وہ اجر کہاں تک پہنچتا ہے؟ 700 گنا، اور واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جتنی شدت محبت توحید کی ہوگی اور جتنی شدت شرک کی نفرت کی ہوگی اتنا پیمانہ اجر کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ثواب کو جہاں تک چاہے لے جائے، اس کے ہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے۔